بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی قال ومن تزوج امرأة ثم اختلفا في المهر فالقول قول المرأة لا تمام مهر مثلها والقول قول الزوج فيما زاد على مهر المثل وإن طلقها قبل الدخول بها فالقول قوله في نصف المهر۔ یہاں سے صاحب ہدایہ جو مسئلہ بیان کر رہے ہیں اس کی کئی صورتیں ہیں۔ پہلی صورت اس کی یہ ہے، آج کے درس میں ہم اس کی ایک صورت پڑھیں گے۔ تو پہلی صورت اس کی یہ ہے کہ میاں بیوی کا شادی کے بعد مہر کے رقم میں اختلاف ہو جائے۔ میاں بیوی نکاح کے بعد دونوں کا مہر کی رقم میں اختلاف ہو جائے، یعنی بیوی کہے کہ میرا مہر زیادہ مقرر ہوا ہے نکاح میں، اور شوہر کہے کہ نہیں آپ کا مہر کم مقرر ہوا ہے۔ مثال کے طور پر عورت کہے، بیوی کہے کہ میرا مہر 2000 مقرر ہوا ہے، اور شوہر کہے کہ نہیں آپ کا مہر جو ہے وہ 1000 درہم 1000 روپے جو ہے وہ مقرر ہوا ہے۔ اب اختلاف ہو گیا، شوہر کہتا ہے کہ آپ کا مہر کم ہے، عورت کہتی ہے کہ نہیں میرا مہر زیادہ ہے۔ تو اب اس کا حل کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ عورت کے مہر مثلی تک کے دعوے میں عورت کا قول معتبر ہوگا، یعنی کہ اگر عورت کا مہر مثلی 2000 ہے یا 2000 سے زیادہ ہے تو اس صورت میں عورت کا قول معتبر ہوگا، عورت کا قول مانا جائے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مہر 2000 ہی پھر دیا جائے گا، یہ مطلب نہیں ہے۔ عورت کے قول کے معتبر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عورت نے اگر 2000 کا دعویٰ کیا اور عورت کا مہر مثلی 2000 ہے یا 2000 سے زیادہ ہے، تو ایسی صورت میں اگر مرد 1000 کا دعویٰ کرتا ہے کہ نہیں آپ کا مہر 1000 مقرر ہوا تھا، تو مرد سے مطالبہ کیا جائے گا کہ آپ 2 گواہ پیش کریں کہ نکاح میں جو مہر مقرر ہوا ہے وہ 1000 ہے۔ اگر شوہر گواہ پیش نہ کر پائے تو پھر عورت سے کہا جائے گا کہ آپ قسم کھائے کہ آپ کا مہر 2000 ہے یا 2000 مقرر ہوا تھا۔ تو عورت قسم کھائے گی، جب قسم کھائے گی تو عورت کی یہ بات، عورت کا یہ قول جو ہے معتبر ہوگا، مانا جائے گا۔ تو یہ عام بات نہیں مانی جائے گی، عورت کا یہ قول یعنی قسم کے ساتھ قسم کھائے گی تب اس کی یہ بات مانی جائے گی، لیکن عورت کو قسم دینے سے پہلے شوہر سے گواہوں کا مطالبہ ہوگا۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ عورت کے مہر مثلی تک، اگر عورت نے اتنے مہر کا دعویٰ کیا ہے جو اس کے مہر مثلی تک ہے یا اس سے کم ہے، تب تو عورت کا قول معتبر ہوگا قسم کے ساتھ، لیکن اس سے پہلے شوہر سے گواہوں کا مطالبہ ہوگا، لیکن اس کا ذکر عبارت میں نہیں ہے۔ لیکن بہرحال مسئلہ یہی ہے، پہلے شوہر سے گواہوں کا مطالبہ ہوگا جو 1000 کا دعوے دار ہے۔ اس کے بعد اگر اس کے پاس گواہ نہیں ہے، اگر اس نے گواہ پیش کر دیے تو فیصلہ اس کے حق میں ہو جائے گا، لیکن اگر اس کے پاس گواہ نہیں ہے تو پھر شوہر کو بیوی کو قسم دی جائے گی، اور جب وہ قسم کھا لے گی تو اس کے قول کا اعتبار کر دیا جائے گا اور عورت کے حق میں فیصلہ کر لیا جائے گا۔ تو یہ تو وہ صورت ہے کہ جس میں بیوی اپنے مہر مثلی تک یا اپنے مہر مثلی سے کم کا دعویٰ کرے۔ لیکن اگر عورت مہر مثلی سے زیادہ کا دعویٰ کرتی ہے، یعنی اس کا مہر مثلی 2000 ہے، لیکن عورت کہتی ہے کہ میرا مہر 3000 مقرر ہوا ہے، اور شوہر کہتا ہے کہ نہیں آپ کا مہر 1000 مقرر ہوا ہے، تو ابھی بیوی جو دعویٰ کر رہی ہے تو وہ اپنے مہر مثلی سے زیادہ کا کر رہی ہے، کہ جتنا مہر مثلی ہے اس کا، وہ اس سے بھی زیادہ کی دعوے دار ہے کہ اس سے زیادہ میرا مہر مقرر ہوا ہے، یعنی 3000۔
تو ایسی صورت میں جو ہے مرد کا قول معتبر ہوگا۔ معتبر ہونے کا وہی مطلب ہے کہ شوہر بیوی سے گواہوں کا مطالبہ ہوگا کہ آپ گواہ پیش کریں۔ اگر بیوی کے پاس گواہ نہیں ہے تو پھر شوہر سے کہا جائے گا کہ آپ قسم کھائے کہ بیوی کا مہر جو ہے وہ 1000 ہے۔ جب وہ قسم کھائے گا تو اس کی بات مانی جائے گی۔ یہ تو وہ صورت تھی جب نکاح برقرار تھا، تو پھر تو ایک صورت میں شوہر کا قول معتبر ہوگا اور دوسری صورت میں بیوی کا قول، اور دونوں مسئلے آپ کو بتا دی۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی صحبت سے پہلے، صحبت کے بعد دے دی، پھر تو وہی مسئلہ ہے جو پیچھے گزرا۔ اگر مہر مثلی تک کا دعویٰ ہے تو عورت کا قول معتبر ہے، اگر مہر مثلی سے زیادہ کا دعویٰ ہے تو شوہر کا قول معتبر ہے۔ لیکن اگر صحبت نہیں ہوئی، دخول نہیں ہوا، خلوت صحیحہ نہیں ہوئی، اس سے پہلے شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی تو نصف مہر میں شوہر کا قول معتبر ہوگا۔ یعنی بیوی کو صحبت سے پہلے طلاق دی اور شوہر کہتا ہے کہ مہر مقرر ہوا تھا نکاح میں، لہٰذا اب میں بیوی کو نصف مہر دوں گا جو مقرر ہوا تھا، تو شوہر کی یہ بات مانی جائے گی۔ لیکن اس سے پہلے بیوی سے مطالبہ کیا جائے گا گواہوں کا، اگر وہ یہ کہتی ہے کہ نہیں ہمارا مہر مقرر ہی نہیں ہوا تھا، بلکہ اب شوہر جو ہے مجھے متع دے گا، متع مثلی دے گا۔ متع یعنی 3 کپڑے دے گا۔ بعض اوقات وہ 3 کپڑے مہر سے زیادہ مہنگے ہوتے ہیں، یعنی ایک دوپٹہ، سلوار قمیض، ایک کپڑوں کا جوڑا پورا 3 پیس سوٹ دے گا، تو بعض اوقات وہ زیادہ قیمتی ہوتے ہیں اگر عورت اعلیٰ خاندان کی ہوتی ہے۔ تو اگر عورت کہے کہ نہیں مجھے متع دے گا اور شوہر کہتا ہے کہ نہیں مہر مقرر ہوا تھا میں نصف مہر دوں گا، تو ایسی صورت میں جو ہے پہلے بیوی سے مطالبہ کیا جائے گا گواہوں کا۔ اگر اس کے پاس گواہ نہیں ہے تو شوہر کا قول معتبر ہوگا قسم کے ساتھ، کیونکہ شوہر کہتا ہے کہ میرے اوپر نصف مہر ہے۔ تو شوہر سے بیوی کے پاس اگر گواہ نہیں تو شوہر سے پھر قسم کا مطالبہ ہوگا۔ شوہر نے اگر قسم کھا لیا تو پھر نصف مہر بیوی کو دینا پڑے گا۔ تو یہ مسئلہ تھا، اس کی یہ 3 صورتیں بیان ہوئی، آگے مزید صورتیں بھی ہیں لیکن آج ہم یہی پڑھیں گے۔ یہ جو متن کے تینوں مسئلے بیان ہوئے ہیں یہ طرفین کے نزدیک ہے، یعنی امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہ اللہ کا یہ مسلک ہے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بیوی مہر مثل تک کا دعویٰ کرے یا مہر مثلی سے زیادہ کا دعویٰ کرے، یا شوہر نے طلاق صحبت سے پہلے دی ہو یا بعد میں دی ہو، تینوں صورتوں میں جو بھی صورت ہو، قول جو ہے تمام صورتوں میں شوہر کا معتبر ہوگا، بیوی سے گواہوں کا مطالبہ ہوگا۔ شوہر جو ہے قول جو ہے قسم کے ساتھ شوہر کا معتبر ہوگا، بیوی سے جو ہے وہ صرف گواہوں کا مطالبہ ہوگا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص دعویٰ کرتا ہے تو وہ گواہ پیش کرنا اس کے ذمے ہے، اور جو انکار کرتا ہے اس دعوے کا تو اس کے ذمے قسم کھانا ہے اگر دعوے دار کے پاس گواہ نہ ہو تو یہاں پر بھی ایسا ہے کہ بیوی دعویٰ کر رہی ہے مہر کا، اور لازمی بات ہے بیوی زیادہ کا دعویٰ کر رہی ہے اور شوہر اس زیادتی کا انکار کر رہا ہے۔ بیوی ایک صورت میں 2000 کا دعویٰ کر رہی ہے، دوسری صورت میں 3000 کا دعویٰ کر رہی ہے، تیسری صورت میں متع کا دعویٰ کر رہی ہے، اور شوہر 2000 کا بھی انکار کر رہا ہے، 3 کا بھی، متع کا بھی انکار کر رہا ہے، تو لہٰذا بیوی جو ہے اس کے ذمے گواہ پیش کرنا ہے، اس لیے کہ وہ دعوے دار ہے۔ شوہر جو ہے وہ انکار کرنے والا ہے، اس لیے شوہر اگر بیوی کے پاس گواہ نہیں ہے تو شوہر سے پھر قسم کا مطالبہ ہوگا، وہ قسم کھائے گا اور قسم کے ساتھ پھر اس کی بات مانی جائے گی۔ ہاں ایک صورت میں
جو ہے بیوی کا قول معتبر ہوگا اور شوہر کے ذمے گواہ پیش کرنا ہوں گے۔ اور وہ صورت یہ ہے کہ شوہر کہے کہ کوئی معمولی سا مہر مقرر کرے، یعنی معمولی سے مہر کا وہ دعوے دار ہو۔ بیوی کہتی ہے کہ میرا مہر 2000 ہے مثال کے طور پر، اور شوہر کہتا ہے کہ نہیں 300 400 اس طرح وہ کہہ دے، تو بالکل معمولی چیز کا دعویٰ کرے، 300 400 درہم کا وہ کہے، تو ایسی صورت میں پھر جو ہے شوہر کے ذمے گواہ ہوں گی، اس لیے کہ وہ اگر ایسی معمولی چیز کا جو ہے وہ دعویٰ کرے کہ ظاہری طور پر ظاہر جو ہے وہ اس کا انکار کرتا ہو، ظاہر یہ کہ ظاہر اس لیے انکار کرتا ہے کہ عام طور پر اس طرح کی عورت 300 400 500 میں نکاح نہ کرتی ہو، عام طور پر اس طرح کی عورت کا مہر اتنا نہ ہوتا ہو، اور عام طور پر عورتیں اتنے مہر میں نکاح نہ کرتی ہو، اور شوہر نے اتنے مہر کا دعویٰ کیا جس میں عام طور پر عورت نکاح نہیں کرتی، نکاح کرنا پسند نہیں کرتی، اپنا مہر اتنا تھوڑا مقرر کرنا وہ پسند نہیں کرتی، تو اگر اس طرح کے کسی مہر کا شوہر نے دعویٰ کر دیا کہ اتنا مہر مقرر ہوا تھا، تو ایسی صورت میں تو لازمی بات ہے کہ دعویٰ شوہر کر رہا ہے، بہت کم چیز کا دعویٰ کر رہا ہے، اور ظاہر اس کے انکار کر رہا ہے کیونکہ دعویٰ اس کو کہتے ہیں کہ جو ظاہر کے خلاف ہو۔ یہاں پر جو شوہر کہتے ہیں کہ بالکل معمولی سے مہر اس نے بتایا کہ اتنا مہر مقرر ہوا تھا، تو یہ ظاہر کے خلاف ہے۔ ظاہر کہتا ہے کہ نہیں اتنا تو عام طور پر معاشرے میں عورتیں جس چیز پر نکاح نہیں کرتی اس چیز کا اگر وہ دعویٰ کرے تو ظاہری بات ہے وہ معاشرے کے خلاف ہے، ظاہر کے خلاف ہے۔ جب ظاہر کے خلاف ہے تو پھر ایسی صورت میں مطالبہ شوہر سے ہوگا، شوہر گواہ پیش کرے گا، اگر گواہ نہیں تو بیوی قسم کھائے گی اور قسم کے ساتھ بیوی کا قول معتبر ہوگا۔ تو یہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا مسلک ہے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ مہر مثلی کی بات نہیں کرتے اس مسئلے میں، اس لیے کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ بیوی سے نفع اٹھانا جو ہے اس کا اندازہ مہر مثلی کے ساتھ ضرورت کے تحت لگایا جاتا ہے، جب ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ امام اور طرفین کہتے ہیں نا کہ مہر مثلی تک کا دعویٰ کرے تو پھر بیوی کا قول معتبر ہوگا، مہر مثلی سے زیادہ کا دعویٰ کرے تو شوہر کا، لیکن امام یوسف اس طرف جاتے ہی نہیں ہے، وہ مہر مثلی کی بات ہی نہیں کرتے اس مسئلے میں۔ وہ فرماتے ہیں اس لیے کہ بیوی سے جو فائدہ اٹھایا جاتا ہے تو اس کے بدلے میں مہر مثلی ہم تب واجب کرتے ہیں جب ضرورت ہوتی ہے، حاجت ہوتی ہے، اور وہ ضرورت تب پیش آتی ہے جب مہر مال نہ ہو، شراب یا خنزیر کو مقرر کر دے یا ایسا مہر مقرر کر دے جس کا دینا ممکن ہی نہ ہو، تو ایسی صورت میں ہم کہتے ہیں کہ وہ مہر تو اب دے نہیں سکتے تو لہٰذا مہر مثلی دے دیا جائے۔ لیکن اس مسئلے میں جو مہر مقرر ہوا ہے بے شک اس میں اختلاف ہے، ایک کہہ رہا ہے یہ مقرر ہوا ہے، دوسرا کہہ رہا ہے وہ مقرر ہوا ہے، ایک کہہ رہا ہے 1000 مقرر ہوا ہے، دوسرا کہہ رہا ہے 2000 مقرر ہوئے، لیکن بہرحال مہر مقرر تو ہوا ہے، 1000 دینا بھی ممکن ہے، 2000 دینا بھی ممکن ہے، اب اختلاف اس کی مقدار میں ہے کہ کتنا دیا جائے، 1000 یا 2000، تو لہٰذا 2000 میں پھر اب ایک سے گواہوں کا مطالبہ ہوگا جو دعویٰ کر رہا ہے، اور دوسرا جو انکار کر رہا ہے اس سے قسم کا مطالبہ ہوگا اگر گواہ نہیں ہے، لیکن اس مسئلے میں مہر مثلی کی طرف جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ 1000 دینا بھی ممکن ہے، 2000 دینا بھی ممکن ہے، تو لہٰذا جب تک ضرورت نہیں پڑتی ہم مہر مثلی کی بات ہی نہیں کرتے۔ اس لیے امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ جو دعوے دار ہے اس سے بس گواہ کا مطالبہ ہوگا، جو منکر ہے اس کو قسم دی جائے گی، یہ چیز لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ مہر مثلی کا دعویٰ کر رہی ہے عورت یا مہر مثلی سے زیادہ کا دعویٰ کر، مہر مثلی کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں پر ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں کہ جو مہر مقرر ہوا ہے بے شک اس میں اختلاف ہے، جو مہر مقرر ہوا ہے اس کا دینا ممکن ہے، چاہے وہ 1000 مقرر ہوا ہے یا 2000، اب یہ پتہ نہیں کتنا مقرر ہوا ہے، لیکن بہرحال 1000 یا 2000 جو بھی مقرر ہوا ہے دینا ممکن ہے، تو بہرحال ہم اس کی شناخت کریں گے کہ کتنا مقرر ہوا ہے، اور اس کا جو شرعی طریقہ ہے کہ دعوے دار کو سے گواہوں کا مطالبہ ہو اور جو منکر ہے اس سے قسم کا مطالبہ ہو، تو شرعی طریقہ اپنائیں گے، باقی مہر مثلی کی طرف جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں تک امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی دلیل مکمل ہو جاتی ہے۔ طرفین کی دلیل یہ ہے، وہ فرماتے ہیں اصل میں بات یہ ہے
کہ جب دعویٰ ہو جائے کسی چیز کا، یعنی کسی چیز میں اختلاف ہو جائے، ایک شخص ایک چیز کا دعویٰ کرے، دوسرا دوسری چیز کا دعویٰ کرے، تو دعاوی میں اس بندے کے قول کے اعتبار ہوتا ہے، اس بندے کو قسم دی جاتی ہے جو ظاہری حال کے مطابق بات کرتا ہو، اور قسم اور گواہوں کا مطالبہ اس سے ہوتا ہے جو ظاہر کے خلاف بات کر رہا ہو، جو کسی چیز کا دعویٰ کر رہا ہو تو اس سے گواہ کا مطالبہ ہوتا ہے، اور جو ظاہر کے مطابق بات کر رہا ہوتا ہے تو اس سے قسم کا مطالبہ ہوتا ہے، اگر دعوے دار کے پاس جو ہے وہ کیا ہے گواہ نہ ہو تو اب ہمیں کس طرح پتہ لگے گا کہ یہاں پر دعوے دار کون ہے اور انکار کرنے والا کون ہے؟ تو وہ تبھی پتہ لگے گا جب ہمیں یہ معلوم ہو کہ ظاہری حال کے مطابق کون بات کر رہا ہے اور ظاہری حال کے مطابق کون دعویٰ کر رہا ہے۔ تو جو ظاہری حال کے مطابق بات کر رہا ہے وہ تو دعوے دار نہیں ہے، جو ظاہری حال کے خلاف بات کر رہا ہے وہ دعوے دار ہے۔ تو اس لیے ظاہری حال کس طرح پتہ لگے گا؟ تو ظاہری حال مہر مثلی سے پتہ لگے گا، اور وہ اس طرح کہ جب عورت اتنے مہر کا دعویٰ کر رہی ہے جو جتنا اس کا مہر مثلی بنتا ہے، تو لہٰذا وہ ظاہری حال کے خلاف بات نہیں کر رہی، وہ ظاہر کے مطابق جو معاشرے میں اس کا حق بنتا ہے اس کے مطابق وہ بات کر رہی ہے کہ مجھے اتنا مہر مقرر ہوا تھا، تو اس کا مطلب ہے اس کا مہر مثلی بھی اتنا ہے، تو لہٰذا اتنا ہی مقرر ہوا ہوگا، اس لیے کہ وہ ظاہر کے مطابق بات کر رہی ہے۔ تو جب تک عورت ظاہر کے مطابق بات کرتی ہے تو وہ دعوے دار نہیں ہے۔ اس صورت میں جو ظاہر کے خلاف بات کر رہا ہے، جو شوہر کم کا دعویٰ کر رہا ہے، تو لہٰذا وہ دعوے دار ہے، اس لیے کہ وہ ظاہری حال کے مطابق بات نہیں کر رہا۔ ظاہری حال تو وہی ہے جو مہر مثلی کے مطابق جو بات کر رہا ہے، تو اس لیے جب تک بیوی مہر مثلی کے مطابق بات کرتی ہے، مہر مثلی کے مطابق مہر مانگتی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ وہ ظاہری حال کے مطابق بات کر رہی ہے، لہٰذا وہ دعوے دار نہیں ہے۔ اب اس صورت میں دعوے دار وہ ہے جو اس کے خلاف بات کر رہا ہے، اور وہ ہے شوہر جو کہ 1000 کا دعویٰ کر رہا ہے، تو لہٰذا اس صورت میں ہم کہتے ہیں کہ گواہ شوہر پیش کرے گا، اور جو ہے قسم جو ہے اگر شوہر کے پاس گواہ نہیں ہے تو وہ بیوی اٹھائے گی۔ اس لیے ہم مہر مثلی کو لے کر آئے تاکہ ظاہری حال کا پتہ لگے اور دعوے دار کا پتہ لگے، اور جو دعوے دار نہیں ہے اس کا پتہ لگے۔ یہاں پر ہم مہر مثلی اس لیے لے کر نہیں آئے کہ یہاں پر جو مہر مقرر ہوا ہے اس کا دینا ممکن نہیں ہے، تو اس وجہ سے نہیں، یہاں پر دعوے دار کے معلوم کرنے کے لیے ہم نے مہر مثلی کی بات لائی ہے، طرفین یہ کہتے ہیں، تو ان کی دلیل ہے۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ نکاح میں تو اصل مہر مثلی ہے نا، تو اس لیے جو مہر مثلی کے مطابق بات کر رہا ہے گویا کہ وہ حق بات کر رہا ہے، وہ دعوے دار نہیں ہے۔ جو اس کے خلاف بات کر رہا ہے وہ دعوے دار ہے، اس سے گواہوں کا مطالبہ ہوگا، اگر اس کے پاس گواہ نہیں ہے تو پھر جو ظاہری حال کے مطابق بات کر رہے ہیں ہم اس کو قسم دیں گے۔ تو لہٰذا بیوی اگر مہر مثلی تک کا دعویٰ کرتی ہے، مہر مثلی تک مہر مانگتی ہے، تو اس صورت میں گویا کہ وہ دعوے دار نہیں ہے، وہ ظاہری حال کے مطابق بات کر رہی ہے، شوہر دعوے دار ہے، اس سے گواہوں کا مطالبہ ہوگا، اگر شوہر کے پاس گواہ نہیں ہے تو بیوی جو ہے وہ قسم کھائے گی۔ لیکن اگر بیوی مہر مثلی سے زیادہ کا دعویٰ کر رہی ہے تو اس صورت میں گویا کہ بیوی جو ہے وہ مہر مثلی کے ظاہری حال جو ہے جو اس کا مہر مثلی ہے تو وہ اس سے زیادہ مانگ رہی ہے، اور لازمی بات ہے ظاہری حال کے مطابق وہ بات نہیں کر رہی، اس سے زیادہ مانگ رہی ہے، تو لہٰذا جب ظاہری حال کے مطابق عورت کی بات نہیں ہے تو لہٰذا وہ دعوے دار ہے، اس لیے کہ ظاہر کے خلاف بات کر رہی ہے، زیادہ مانگ رہی ہے، تو جب زیادہ مانگ رہی ہے تو وہ دعوے دار ہے، اس لیے اس صورت میں بیوی سے گواہوں کا مطالبہ ہوگا کیونکہ یہ دعوے دار ہے، اور اگر اس کے پاس گواہ نہیں تو شوہر کو قسم دی جائے گی۔ اور اسی طرح تیسری صورت میں جب کہ مہر شوہر کہتا ہے کہ مقرر ہوا ہے لہٰذا میں آپ کو نصف مہر دوں گا اگر صحبت سے پہلے طلاق دی، اور بیوی کہتے ہیں نہیں مجھے متع دیا جائے، تو لہٰذا اس صورت میں شوہر کا قول اس لیے معتبر ہوگا کہ شوہر تو کہہ رہا ہے کہ مہر مقرر ہوا ہے، اور ظاہری حال یہ ہے کہ جب نکاح ہوتا ہے مہر مقرر ہوتا ہے، تو جب مہر مقرر ہوتا ہے تو نصف مہر دینا پڑتا ہے، تو لہٰذا نصف مہر دیا جائے گا۔ باقی عورت جو کہہ رہی ہے کہ نہیں متع دیا جائے گا، مہر مقرر ہی نہیں ہوا تھا، تو یہ ظاہری حال کے خلاف ہے، یہ بہت کم ہوتا ہے کہ نکاح ہو اور مہر مقرر نہ ہو، تو لہٰذا اس لیے
اگر جو نصف مہر کا دعویٰ کر رہا ہے شوہر تو اس کی بات مانی جائے گی اور شوہر بیوی سے گواہوں کا مطالبہ ہوگا۔ تو تینوں صورتوں میں طرفین کی یہ دلیل ہے کہ مہر مثلی اس لیے لے کر آئے تاکہ ظاہری حال کا پتہ لگے اور یہ پتہ لگے کون دعوے دار ہے اور کون منکر ہے۔ یہ اسی طرح ہے جیسے کہ کوئی رنگریز ہے، وہ کپڑے رنگتا ہے، تو اب کپڑے رنگنے والے کا اختلاف آ گیا اس بندے کے ساتھ جس نے اس کو کپڑا دیا ہے رنگنے کے لیے۔ اب یہ اجرت مانگ رہا ہے کپڑا رنگنے والا 5 روپے، اور وہ جس نے کپڑا دیا ہے اس کو وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، میں آپ کو اجرت اور مزدوری 2 روپے دوں گا۔ تو اس صورت میں ہم ایسا نہیں کریں گے کہ ایک کو قسم دے دوسرے کو ہم کہے کہ آپ جو ہے اگر اس کے پاس گواہ نہیں ہے تو پھر آپ قسم کھائے اور ایک سے گواہ کا مطالبہ کریں اور دوسرے سے کریں۔ اس صورت میں ہم یہ کریں گے کہ ہم دیکھیں گے کہ رنگ کی قیمت کتنی ہے۔ اگر رنگ کی قیمت 1 روپے یا 2 روپے بنتی ہے یا 1.5 روپے بنتی ہے تو اس صورت میں ہم کہیں گے کہ جو کپڑے والا ہے نا وہ صحیح بات کر رہا ہے، وہ رنگ کے مطابق بات کر رہا ہے، اس لیے کہ 1-2 روپے اس کی قیمت بنتی ہے اور وہ یہی کہہ رہا ہے، اس لیے وہ کہہ رہا ہے 2 روپے اجرت دوں گا۔ باقی رنگساز جو ہے وہ زیادہ کا دعویٰ کر رہا ہے، وہ 5 روپے مانگ رہا ہے تو وہ زیادہ ہے، تو لہٰذا وہ ظاہر کے خلاف بات کر رہا ہے، لہٰذا وہ دعوے دار ہے۔ رنگساز جو ہے وہ دعوے دار ہے، اس سے گواہ کا مطالبہ کیا جائے گا کہ یہ قیمت مقرر ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، 5 روپے مزدوری مقرر ہوئی تھی یا نہیں، تو اس پر گواہ پیش کرے گا۔ اگر اس کے پاس گواہ نہیں تو پھر کپڑے والے کو قسم دی جائے گی کہ آپ قسم کھاؤ کہ مزدوری 2 روپے مقرر ہوئی تھی یا 2.5 روپے یا 3 روپے جتنے بھی۔ تو بہرحال امام یوسف رحمہ اللہ سے یہ کہنا چاہتے ہیں طرفین کہ یہاں پر ہم جو مہر مثلی لے کر آئے ہیں وہ اس لیے نہیں لے کر آئے کہ جو اصل مہر ہے اس کا دینا ممکن نہیں ہے، بلکہ اس لیے لے کر آئے ہیں تاکہ پتہ لگ جائے کہ دعوے دار کون ہے اور ظاہری حال کے مطابق بات کون کر رہا ہے اور ظاہری حال کے خلاف بات کون کر رہا ہے۔ جس طرح رنگساز کے مسئلے میں ہم رنگ کی قیمت درمیان میں اس لیے لے کر آئے ہیں تاکہ پتہ لگے کہ دعوے دار کون ہے اور منکر کون ہے، تاکہ دعوے دار سے مطالبہ کیا جائے گواہوں کا اور منکر کو قسم دی جائے۔ تو یہاں تک آپ کتاب کو دیکھیں۔ فرماتے ہیں ومن تزوج امرأة ثم اختلفا فی المہر، کسی شخص نے کسی عورت سے شادی کی پھر دونوں کا اختلاف ہو گیا مہر میں، یعنی مہر کے رقم کے بارے میں، بیوی کہتی ہے زیادہ ہے، شوہر کہتا ہے کم ہے، یہ اختلاف ہو گیا تو کس کی بات مانی جائے گی، یعنی کس کو قسم دی جائے گی؟ تو فرماتے ہیں فالقول قول المرأة لا تمام مہر مثلیہ، مہر مثلی تک کے مطالبے میں بیوی کی بات مانی جائے گی، یعنی اس کو قسم دی جائے گی اگر شوہر کے پاس گواہ نہ ہو، جب تک کہ وہ مہر مثلی تک کا مطالبہ کرتی ہے، اس سے زیادہ کا مہر نہیں مانگتی، یعنی اس کا مہر مثلی بھی 2000 ہے اور وہ دعویٰ بھی 2000 کا کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں عورت کی بات مانی جائے گی قسم کے ساتھ۔ والقول قول الزوج فيما زاد على مہر المثلی، اور اگر مہر مثلی سے زیادہ کے دعوے میں شوہر کی بات مانی جائے گی قسم کے ساتھ، یعنی یا تو قسم نہیں ہے لیکن نیچے بین سطور لکھا ہے مال یمین پہلے والے مسئلے کے ساتھ، تو شوہر کی بات مانی جائے گی قسم کے ساتھ اگر بیوی مہر مثلی سے زیادہ کا دعویٰ کرتی ہے۔ وَإِن طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي نِصْفِ الْمَهْرِ، اگر شوہر بیوی کو دخول سے پہلے، صحبت سے پہلے، خلوت سیاح سے پہلے طلاق دے دے تو نصف مہر کے معاملے میں شوہر کی بات مانی جائے گی، وہ کہتے ہیں کہ نصف مہر دوں گا، تو اس میں پھر شوہر کی بات مانی جائے گی، نصف مہر ہی دیا جائے گا بیوی کو۔ اگر وہ متع کا دعویٰ کرتی ہے تو ایسی صورت میں اس سے کہا جائے گا آپ گواہ پیش کریں، اگر اس کے پاس گواہ نہیں ہے تو پھر شوہر قسم کھائے گا، اور جب قسم کھا لے گا شوہر تو پھر نصف مہر دیا جائے گا، لیکن اگر اس نے گواہ پیش کر دیے تو پھر متع دیا جائے گا۔ متن کا یہ جو مسئلہ ہے فرماتے وہذا عند ابی حنیفہ و محمد، یہ طرفین کیا امام ابو حنیفہ اور امام محمد کا یہ مسئلہ ہے۔ وقال ابو یوسف القول قول بعد الطلاق وقبله الا يأتي بشيء قليل ومعناه ما لا يتعارف مہر اللہ هو الصحیح،
امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ طلاق سے پہلے یا طلاق کے بعد جس بھی صورت میں صحبت سے پہلے طلاق دے یا صحبت کے بعد طلاق دے، دونوں صورتوں میں شوہر کی بات مانی جائے گی قسم کے ساتھ۔ ہاں اس صورت میں کہ وہ اتنے قلیل چیز لے کر آئے، قلیل چیز تھوڑی بہت چیز لے کر آئے اور کہے کہ یہ مہر مقرر ہوا تھا، تو ایسی صورت میں پھر اس کی بات قسم کے ساتھ نہیں مانی جائے گی، اس سے گواہ کا مطالبہ ہوگا، گواہوں کا۔ شیء قلیل کس کو کہتے ہیں؟ فرماتے وَمَعْنَاهُ مَا لَا يَتَعَارَفُ مَهْرَ اللَّهُ وَالصَّحِيحِ۔ شیء قلیل سے مراد یہ ہے کہ اتنی چھوٹی چیز اور اتنی کم چیز لے کر آئے یا اتنی کم رقم بتائے شوہر کہ عام طور پر عرف میں اور معاشرے میں اتنی کم مقدار پر اس طرح کی عورت نکاح نہیں کرتی، یہی بات صحیح ہے، یعنی اتنی کم کہ اس عورت کو دیکھا جائے تو ذہن اور معاشرہ یہ کہتا ہے کہ اس طرح کی عورت تو اس معاشرے میں اتنے کم مال پر نکاح نہیں کرتی، تو اگر اتنی کم چیز شوہر بتائے کہ یہ مہر مقرر ہوا تھا، اتنا مہر مقرر ہوا تھا، تو ایسی صورت میں پھر شوہر دعوے دار قرار دیا جائے گا اور اس سے گواہوں کا مطالبہ ہوگا، اور بیوی جو ہے اس کو قسم دی جائے گی۔ بہرحال امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ لأبی یوسف ان المرأة تدعی الزیادہ والزوج ينکر۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ زیادتی کا دعویٰ کر رہی ہے، لازمی بات ہے جب مہر میں اختلاف ہوگا عورت زیادہ مانگے گی، شوہر کم کرے، تو فرماتے ہیں عورت زیادتی کا مطالبہ کرتی ہے اور شوہر جو ہے وہ اس کا انکار کرتا ہے، وہ اس کا منکر ہے، تو لہٰذا والقول قول المنکر مع یمینہ، جو قول ہوتا ہے قسم کے ساتھ وہ منکر کا ہوتا ہے، جو انکار کرنے والا ہوتا ہے اسی کو قسم دی جاتی ہے اور قسم کے ساتھ اس کی بات مانی جاتی ہے، تو لہٰذا یہاں منکر ان تمام مسئلوں میں شوہر ہے، بیوی جو ہے وہ دعویٰ کر رہی ہے زیادتی کا، تو لہٰذا بیوی سے گواہوں کا مطالبہ ہوگا تمام صورتوں میں، اور باقی شوہر جو ہے وہ منکر ہے، تو لہٰذا وہ جو ہے قسم دے گا اور قسم کے ساتھ اس کی بات مانی جائے گی۔ الا یأتی بشیء یکذبہ الظاہر فیہ، ہاں مگر شوہر اتنی چیز لے کر آئے کہ ظاہر اس کی تکذیب کرتا ہو، ظاہری حال اور معاشرہ یہ کہتا ہو کہ نہیں یہ تو جھوٹ ہے، اتنی کم چیز پر شوہر بیوی عام طور پر یا اس طرح کی عورت عام طور پر نکاح نہیں کرتی، تو اس طرح کی چیز اگر لے کر آئے تو وہ پھر الگ بات ہے، اس صورت میں پھر شوہر دعوے دار قرار دیا جائے گا، بیوی نہیں، اور شوہر سے گواہوں کا مطالبہ ہوگا، بیوی قسم کھائے گی۔ وہذا، اور امام یوسف یہ بات کیوں کر رہے ہیں، وہ مہر مثلی کو کیوں نہیں لے کر آ رہے درمیان میں، تو فرماتے وہذا لأن تقوم منافع البضع ضروری، عورت سے جو فائدہ اٹھایا جاتا ہے اس کی قیمت لگانا مہر مثلی کے ساتھ یہ ضرورت کے وقت ہوتا ہے۔ فمتى امكن ایجاب شیء من المسمى، جب تک اس مہر کا دینا اور واجب کرنا ممکن ہے جو کہ مقرر ہوا تھا، بے شک وہ پتہ نہیں ہے کہ کتنا مقرر ہوا تھا، 1000 یا 2000 اس میں تو اختلاف ہے، لیکن بہرحال دینا جب تک ممکن ہے تو لا یسار الیہ، تو جب تک دینا یہ ممکن ہے تو ہم مہر مثلی کی طرف نہیں جائیں گے، کیونکہ مہر مثلی ضرورت کے وقت اس کی طرف جایا جاتا ہے، اور امام یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہاں پر کوئی ضرورت ابھی تک نہیں ہے۔ وَلَهُمَا، صاحبین کی طرفین کی دلیل یہ ہے کہ ان القول فی الدعاوی، دعوات میں جو بات معتبر ہوتی ہے قسم کے ساتھ، وہ قول من یشہد له الظاہر، وہ اس بندے کی بات مانی جاتی ہے قسم کے ساتھ جو ظاہری حال کے مطابق بات کرے، کہ ظاہری حال اس کی گواہی دے کہ یار یہ بندہ واقعی ٹھیک کہہ رہا ہے، اس کی بات ٹھیک ہے، سمجھ میں آتی ہے، تو لہٰذا پھر اس کو قسم دی جاتی ہے، اور جو اس کے خلاف بات کرتا ہے وہ اس سے گواہوں کا مطالبہ ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ دعوے دار قرار دیا جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ دعوات وغیرہ میں اس بندے کی بات مانی جاتی ہے قسم کے ساتھ کہ ظاہری حال جس کی حق میں گواہی دیتا ہو، وَالظَّاہِرُ شَاهِدٌ لِمَنْ يَشْهَدُ لَهُ مَهْرُ الْمِثْلِ، اور ظاہر اسی بندے کے حق میں گواہ ہے اس مسئلے میں جو مہر مثلی کے مطابق بات کر رہا ہے، مہر مثلی جس کے لیے گواہی دے رہی ہے، تو جو مہر مثلی کے مطابق بات کر رہا ہے، لازمی بات وہ ظاہر کے مطابق بات کر رہے ہیں، تو لہٰذا اس کو قسم دی جائے گی، اور جو اس کے خلاف بات کر رہا ہے تو وہ دعوے دار ہے، اس سے مطالبہ دیا، اس سے گواہ کا مطالبہ ہوگا، تو اس لیے ہم مہر مثلی کو درمیان میں لے کر آئے ہیں، یہ طرفین کہتے ہیں۔
اور مہر مثلی کو بنیاد قرار دینا یہاں پر اس لیے ضروری ہے لأنہ هو الموجب الاصلی فی باب النکاح، اس لیے کہ وہ نکاح کے باب میں شرعاً تو مہر مثلی لازم ہے، وہ واجب ہے، تو لہٰذا جب مہر مثلی واجب ہے تو یہاں پر ظاہری حال کا پتہ لگانے کے لیے اور یہ پتہ لگانے کے لیے کہ دعوے دار کون ہے اور منکر کون ہے، تو اس کے لیے مہر مثلی کو درمیان میں لانا ضروری ہے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بیوی مہر مثلی کے مطابق دعویٰ کرے تو اس کو جو ہے قسم دی جائے گی، اگر اس کے سے زیادتی کا دعویٰ کرے تو لہٰذا وہ ظاہری حال کے مطابق بات نہیں کر رہی، وہ دعوے دار قرار دی جائے گی۔ وَصَارَ كَالسَّبَّاغِ مَعَ رَبِّ الثَّوْبِ، یہ مسئلہ اسی طرح ہے جیسے کہ رنگساز کا کپڑے والے کے ساتھ اختلاف ہو جائے۔ اِذَا اخْتَلَفَا فِي مِقْدَارِ الْأُجْرِ، جب دونوں جو ہے اجرت کی مقدار میں دونوں کے اختلاف ہو جائے، ایک کہ 5 روپے دوسرا کہ 2 روپے، تو ایسی صورت میں یحکم فی قیمت البضع، حکم بنایا جائے گا، ذریعہ حکم کا ذریعہ اور فیصلے کا ذریعہ بنایا جائے گا یا فیصل قرار دیا جائے گا اس صورت میں صبغ رنگ کی قیمت کو، دیکھا جائے گا کہ رنگ کی قیمت کتنی ہے، جو رنگ کی قیمت کے مطابق دعویٰ کر رہا ہے تو اس کی بات مانی جائے گی قسم کے ساتھ، اور دوسرے بندے سے پہلے گواہوں کا مطالبہ ہوگا۔ تو رنگساز 5 روپے کا دعویٰ کر رہا ہے اور قیمت رنگ کی بنتی ہے 2 روپے، اور جو کپڑے والا ہے وہ 2 روپے کا دعویٰ کر رہا ہے کہ 2 روپے اجرت مقرر ہوئی تھی، اور رنگساز کہہ رہے نہیں 5 روپے مقرر ہوئی تھی۔ تو اب رنگ کی قیمت کو جب ہم نے دیکھا تو رنگ کی قیمت 2 روپے ہے، تو معلوم ہوا کہ کپڑے والا جو ہے وہ صحیح بات کر رہا ہے، دعوے دار یہاں پر جو ہے وہ رنگساز ہے، تو لہٰذا اس سے گواہوں کا مطالبہ ہوگا۔ اگر اس نے گواہ پیش نہیں کیے تو پھر جو ہے کپڑے والے کو قسم دی جائے گی کہ آپ قسم کھاؤ کہ واقعی 2 روپے مقرر ہوئے تھے، تو پھر اپنے دعوے پر وہ قسم کھائے گا، لیکن اس سے پہلے رنگساز کو سے گواہوں کا مطالبہ ہوگا اس کے دعوے پر جو وہ 5 روپے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح جہاں پر اس مسئلے میں رنگ کی قیمت کو ذریعہ بنایا گیا، حکم بنایا گیا، فیصل بنایا گیا، اسی طرح ہمارا جو مسئلہ چل رہا ہے اس میں ہم نے مہر مثلی کو جو ہے وہ حکم بنایا، اس لیے کہ یہاں پر یہ ضروری ہے تاکہ پتہ لگے دعوے دار کون ہے۔ جس طرح اس مسئلے میں رنگ کی قیمت کو ہم نے حکم بنایا تاکہ پتہ لگے دعوے دار کون ہے، تو اس لیے درمیان میں لے کر آئے، اس لیے نہیں کہ یہاں پر اصل مہر کا دینا متعذر ہے اور ممکن نہیں ہے، جس طرح امام یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں ثم ذکر ها هنا ان بعد الطلاق قبل الدخول القول قوله في نصف المهر، وهذا رواية الجامع الصغير والأصل، وذكر في الجامع الكبير أنه يحكم متعة مثلها وهو قياس قولهما لأن المتعة موجبة بعد الطلاق كمهر المثل قبله فتحكم كهو۔ یہاں سے وہ جو آخری مسئلہ بیان ہوا تھا کہ اگر دخول سے پہلے طلاق دے دی جائے صحبت سے پہلے تو پھر شوہر کا قول نصف مہر میں مانا جائے گا، متع مثلی میں نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے پہلے وہ سمجھ لے، پھر یہاں سے جو صاحب ہدایہ ہے ثم ذکر ها هنا، یہاں سے صاحب ہدایہ امام محمد کے اقوال میں تعارض بیان کر رہے ہیں۔ تو اوپر تو سیدھا سیدھا یہ مسئلہ بیان ہوا کہ اگر دخول سے پہلے طلاق دی صحبت سے پہلے تو پھر نصف مہر میں شوہر کا قول معتبر مانا جائے گا، یعنی شوہر جو مہر کا کہہ رہا ہے کہ 1000 روپے ہے تو اس کے 500 دیے جائیں گے بیوی کو، لیکن بیوی سے پہلے مطالبہ ہوگا گواہوں کا کہ جب وہ 2000 کا دعویٰ کر رہی ہے تو اس پر گواہ پیش کرے، اگر وہ گواہ پیش کر دے تو پھر 2000 کا نصف یعنی 1000 دیا جائے گا، لیکن اگر اس کے پاس گواہ نہیں تو پھر شوہر قسم کھائے گا کہ 1000 مہر مقرر ہوا تھا، تو لہٰذا اس کا نصف جو ہے 500 وہ شوہر بیوی کو دے گا۔ تو مسئلہ یہ ہے۔ تو امام محمد رحمہ اللہ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں یعنی اوپر والے مسئلے میں یہ بات نہیں ہے کہ جس طرح اس سے پہلے جو دو مسائل بیان ہوئے اس میں ہم نے مہر مثلی کو جو ہے درمیان میں لائے کہ جو مہر مثلی کے مطابق دعویٰ کر رہا ہے تو ہم مانیں گے کہ وہ صحیح بات کر رہا ہے، اور اس کی جو خلاف بات کر رہا ہے وہ دعوے دار ہے۔ تو تیسرے مسئلے میں یہ بات نہیں ہے، تیسرے مسئلے میں شوہر سے مطالبہ ہوگا
نہیں بیوی سے مطالبہ ہوگا گواہوں کا اور شوہر کا قول معتبر ہوگا، شوہر کو قسم دی جائے گی اگر اس نے دخول سے پہلے طلاق دی ہے۔ متع مثلی کو نہیں دیکھا جائے گا، یعنی یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ متع مثلی بیوی کا کتنا بنتا ہے، یعنی اس میں ہم متع مثلی کو فیصل اور حکم نہیں بنائیں گے کہ اگر بیوی متع مثلی کے مطابق نصف مہر مانگ رہی ہے تو اس کو قسم دی جائے گی اور شوہر سے گواہوں کا مطالبہ ہوگا، تو یہ چیز نہیں ہے، بلکہ اگر دخول سے پہلے شوہر نے طلاق دی تو تمام صورتوں میں شوہر سے قسم کا مطالبہ ہوگا اور بیوی سے گواہوں کا مطالبہ ہوگا۔ یہ بات مسئلہ یہ ہے، لیکن یہاں پر صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ امام محمد رحمہ اللہ نے جامع صغیر میں اور مبسوط، یہ دونوں امام محمد کی کتابیں ہیں، ان دونوں میں تو امام محمد رحمہ اللہ نے یہی مسئلہ ذکر کیا ہے کہ دخول سے پہلے، صحبت سے پہلے اگر شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی تو اس صورت میں نصف مہر کے بارے میں شوہر کا قول ہی معتبر ہوگا قسم کے ساتھ، بیوی کو جو ہے وہ بیوی سے جو ہے گواہوں کا مطالبہ ہوگا۔ لیکن جامع کبیر میں امام محمد رحمہ اللہ نے متع مثلی کو جو ہے وہ حکم اور فیصل قرار دیا ہے، یعنی بیوی اگر متع مثلی کے مطابق نصف مہر مانگے تو اس صورت میں بیوی سے قسم لی جائے گی اور شوہر سے گواہوں کا مطالبہ ہوگا۔ لیکن اگر اس سے زیادتی کا دعویٰ کرے، جس طرح مہر مثلی میں ہوتا ہے کہ متع مثلی سے زیادتی کا دعویٰ کرے، تو پھر اس صورت میں بیوی سے گواہوں کا مطالبہ ہوگا اور شوہر کو قسم دی جائے گی۔ تو یہ مسئلہ انہوں نے جامع کبیر میں ذکر کر دیا، تو اب دونوں میں تعارض آ گیا، جامع صغیر اور مبسوط، ان دونوں میں ایک مسئلہ بیان ہوا ہے کہ شوہر کا قول معتبر ہوگا تمام صورتوں میں، اور جامع کبیر میں متع مثلی کو امام محمد رحمہ اللہ نے معیار قرار دیا کہ اس کے مطابق جو بات کرے گا اس کو قسم دی جائے گی، اور قیاس کا تقاضا یہی ہے۔ لیکن بہرحال امام محمد کے اقوال میں تعارض آ گیا کہ ایک جگہ تو وہ تمام صورتوں میں شوہر کے قول کو معتبر قرار دیتے ہیں نصف مہر کے معاملے میں جب دخول سے پہلے طلاق ہو جائے، جس طرح اوپر مسئلہ بیان ہوا، اور جامع کبیر کی عبارت میں وہ متع مثلی کو حکم قرار دیتے ہیں کہ جو اس کے مطابق بات کرے گا اس کو قسم دی جائے گی۔ اور یہ متع مثلی کو جو ہے وہ حکم بنانا، جس طرح جامع کبیر میں امام محمد نے حکم بنایا ہے، تو یہ اصل میں طرفین کا جو قول ہے، جو انہوں نے صحبت کے بعد اگر طلاق ہو جائے تو مہر مثلی کو جو ہے یہ حکم بناتے ہیں، تو یہ بالکل اسی قیاس کے مطابق ہے، کیونکہ اگر صحبت کے بعد مہر مثلی کو آپ حکم بناتے ہیں تو لازمی بات ہے پھر طلاق سے پہلے متع مثلی کو حکم بنانا چاہیے۔ اگر صحبت سے پہلے طلاق ہو جائے تو پھر متع مثلی کو حکم بنانا چاہیے، جس طرح صحبت کے بعد اگر طلاق ہو جائے تو مہر مثلی کو جو ہے وہ حکم بنایا جاتا ہے، یا صحبت کے بعد اگر اختلاف ہو جائے تو مہر مثلی کو جو ہے وہ حکم بنایا جاتا ہے۔ اس طرح صحبت سے پہلے طلاق ہو جائے اور مہر میں اختلاف ہو تو متع مثلی کو حکم بنانا چاہیے، یہی قیاس کا تقاضا ہے طرفین کا، اس لیے کہ متع جو ہے واجب ہوتا ہے طلاق کے بعد، جیسے کہ مہر مثلی واجب ہوتا ہے طلاق سے پہلے، یعنی جب تک طلاق نہیں دی تو مہر مثلی واجب ہے، بے شک صحبت نہیں کی لیکن ابھی تک یا طلاق نہیں دی اور صحبت کر لی ہے تو مہر مثلی واجب ہے، تو مہر مثلی کو آپ حکم بناتے ہیں نکاح کے بعد جب تک طلاق نہیں ہوتی اور صحبت ہو جائے تو مہر مثلی واجب ہوتا ہے، یا صحبت کے بعد طلاق ہو جائے تب بھی مہر مثلی واجب ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ معیار آپ نے مقرر کیا ہے۔ تو اسی طرح جب طلاق ہو جائے صحبت سے پہلے اور مہر مقرر نہ ہوا ہو تو متع دیا جاتا ہے، یعنی اس بات کو سمجھے کہ اگر مہر مقرر نہ ہوا ہو نکاح کے وقت اور میاں بیوی صحبت کر لے تو مہر مثلی بیوی کو ملتا ہے، صحبت کر لے پھر بے شک طلاق ہو یا نہ ہو، صحبت ہو گئی میاں بیوی کے درمیان اور نکاح کے وقت مہر مقرر نہیں ہوا تو مہر مثلی ملے گا، لیکن اگر صحبت نہیں ہوئی اور میاں بیوی میں طلاق ہو گئی تو بیوی کو متع ملتا ہے۔
تو لہٰذا مقصد یہ ہے کہ جب مہر مقرر نہیں ہوتا تو پھر فرق صرف اتنا ہے کہ صحبت ہو جائے تو مہر مثلی ملتا ہے، صحبت نہ ہو تو متع ملتا ہے۔ تو آپ نے اوپر والے مسئلے میں پہلے دو مسئلوں میں مہر مثلی کو معیار قرار دیا، کیونکہ صحبت ہو گئی ہے یا ابھی تک طلاق نہیں ہوئی، صحبت ہوئی ہے، تو مہر مثلی کو آپ نے معیار قرار دیا، کیونکہ اختلاف ہے اصل مہر میں کہ مہر کی رقم کیا ہے۔ تو اسی طرح جب صحبت سے پہلے طلاق ہو جائے تو متع مثلی کو آپ نے لازمی بات ہے پھر معیار قرار دینا چاہیے کہ جو اس کے مطابق بات کرے اس کو قسم دی جائے، اس سے قسم کا مطالبہ ہو اور دوسرے سے گواہوں کا مطالبہ ہو۔ تو قیاس کا تقاضا تو یہی ہے، تو جو جامع صغیر میں امام محمد نے ذکر کیا ہے۔ لیکن پھر مبسوط میں اور جامع صغیر میں اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے طلاق قبل دخول کی صورت میں صرف شوہر کے قول کا کیوں اعتبار کیا، متع مثلی کو حکم کیوں نہیں قرار دیا؟ تو اس تعارض کو صاحب ہدایہ بھی دور کریں گے اور جواب بھی دیں گے۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ امام محمد کے ان اقوال میں تطبیق یہ ہے کہ مبسوط میں اور جامع صغیر میں جو مسئلہ ذکر کیا گیا ہے وہ 1000 اور 2000 کا ہے، کہ شوہر کہتا ہے کہ 1000 روپے ہے اور بیوی کہتی ہے کہ نہیں 2000 روپے مہر مقرر ہوا، یہ اختلاف ہے۔ اور متع جو ہوتا ہے وہ عام طور پر 500 روپے سے کم کا ہوتا ہے، زیادہ کا نہیں ہوتا۔ تو اگر شوہر 1000 کا بھی دعویٰ کر رہا ہے کہ مہر 1000 مقرر ہوا تھا، تب بھی شوہر 500 روپے کا پہلے سے معترف ہے، پہلے سے 500 روپے وہ مانگ رہا ہے اپنے ذمے پر، اور متع تو اس سے کم ہے۔ تو لہٰذا اس صورت میں متع مثلی کو حکم بنانے اور فیصل بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے فائدہ نہیں ہوگا، عورت کا ہی نقصان ہے اگر متع مثلی کو ہم حکم بنائے۔ اس لیے جس چیز کا شوہر پہلے سے اعتراف ہے کر رہا ہے، کم سے کم وہ تو بیوی کو ملے۔ اس لیے مبسوط اور جو جامع صغیر کی عبارت ہے اس میں جو ہے بات 1000-2000 روپے مہر کی ہو رہی ہے، 1000-2000 درہم کی، تو متع تو 500 سے بھی کم کا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس وجہ سے ہم نے متع مثلی کو جو ہے وہ حکم نہیں بنایا۔ ہم نے کہا کہ شوہر کا قول ہی معتبر ہوگا نصف مہر میں، اور عورت سے گواہوں کا مطالبہ ہوگا۔ اگر عورت گواہ پیش کر دے تو پھر 2000 کے اعتبار سے عورت کو نصف مہر ملے گا۔ اگر وہ گواہ پیش نہ کر دے تو شوہر 1000 خود مان رہا ہے، تو لہٰذا 1000 کا نصف اس کو بیوی کو دیا جائے گا، اور وہ ہے 500 روپے۔ تو تمام صورتوں میں عورت کا فائدہ ہے، اس لیے متع مثلی کو حکم بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ 500 سے کم کا ہوتا ہے اور شوہر پہلے سے 500 کے اعتراف کر رہا ہے۔ اگر اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے تب بھی، اور ممکن ہے کہ فیصلہ عورت گواہ پیش کر دے اور فیصلہ جو ہو وہ عورت کے حق میں ہو جائے، تو اس کو بجائے 500 کے 1000 روپے مل جائے۔ تو اس لیے اس صورت میں جب 1000-2000 کا مسئلہ ہے، 1000-2000 درہم کا، تو اس صورت میں امام محمد نے جو بات ذکر کی وہ یہ ذکر کی کہ نصف مہر کے معاملے میں صرف شوہر کے قول کے اعتبار ہوگا، اس کو قسم دی جائے گی اور بیوی دعویٰ پیش کرے گی۔ اور جامع کبیر میں جو مسئلہ ہے وہ ہے 10 درہم اور 100 درہم کے معاملہ ہے، کہ بیوی کہتی ہے 100 درہم مہر مقرر ہوا تھا اور شوہر کہتے ہیں نہیں 10 درہم مہر مقرر ہوا تھا۔ اور عام طور پر جو متع ہوتا ہے وہ 20 درہم کا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس صورت میں امام محمد نے فرمایا کہ ہم متع مثلی کو حکم بنائیں گے، تاکہ پتہ لگ جائے کہ کون سا شخص بیوی ظاہر کے مطابق بات کر رہی ہے یا شوہر ظاہر کے مطابق بات کر رہا ہے، تاکہ فائدہ ہو جائے۔ کیونکہ جب شوہر کہہ رہا ہے کہ میں 10 درہم پر نکاح ہوا تھا، تو لہٰذا وہ طلاق قبل دخول کی صورت میں یہ چاہ رہا ہے کہ میں نے بیوی کو 5 درہم دینے ہیں، لیکن جب ہم متع مثلی کو حکم بنائیں گے تو وہ تو کم سے کم 20 درہم کا ہوتا ہے، تو لہٰذا پھر بھی عورت کو اگر اس کا آدھا بھی مل جائے تو 10 درہم اس کو مل جائیں گے۔ اس لیے اگر جب کم کی بات ہے
100 روپے کے درمیان 100 درہم کے درمیان بات چل رہی ہے مہر کی، تو ایسی صورت میں امام محمد رحمہ اللہ نے جو ہے وہ بات ذکر کی ہے کہ متع مثلی کو حکم بنایا جائے گا۔ لیکن یہاں پر ایک بات آتی ہے کہ ٹھیک ہے، مبسوط کی روایت میں تو 1000 2000 کا ذکر ہے، اور جامع صغیر کی عبارت، جامع کبیر کی عبارت میں جو ہے 100 اور 10 درہم کا ذکر ہے کہ اس طرح اختلاف ہو جائے 100 یا 10 درہم میں۔ لیکن جامع صغیر کی عبارت میں تو ذکر ہی نہیں ہے 1000 2000 کا، جامع صغیر کی عبارت میں تو ذکر ہی نہیں ہے 1000 2000 کا، تو اس میں پھر آپ کیا کریں گے؟ تو ہم فرماتے ہیں کہ جامع صغیر کی عبارت میں کسی مقدار کا ذکر نہیں ہے کہ اختلاف کتنے میں ہوا تھا، ہزاروں میں ہوا تھا یا 100 اور 10 درہم میں ہوا تھا، اس کوئی ذکر نہیں ہے۔ جب کوئی ذکر نہیں ہے تو ہم کہیں گے کہ جامع صغیر میں جو مسئلہ بیان ہوا ہے یہ وہی مسئلہ ہے جو مبسوط میں بیان ہوا ہے، اس لیے کہ امام محمد کی اصل کتاب اور بنیادی کتاب جو ہے وہ مبسوط ہے، تو لہٰذا امام محمد کی جتنی بھی عبارتیں ہیں جو مجہول ہے تو اس کو ہم محمول کریں گے مبسوط پر، جو مبسوط کے مطابق جس کی بات ہوگی مجہول عبارت تو وہ اس کے ساتھ ہم لگائیں گے، اس کے ساتھ ٹیگ کریں گے، باقی کتابوں کے ساتھ ٹیگ نہیں کریں گے۔ اس لیے جو جامع صغیر میں بات بیان ہوئی ہے وہ بالکل مبسوط کی طرح ہے اور مجہول ہے، اس میں مقدار کا ذکر نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو محمول کریں گے، مبسوط کے ساتھ ہی ذکر کریں گے کہ یہ وہی مسئلہ بیان ہوا ہے جو مبسوط میں یعنی 1000 2000 والا مسئلہ بیان ہوا ہے جامع صغیر میں بھی۔ اس لیے امام محمد نے وہاں پر بھی حکم یہی لگایا ہے کہ شوہر کا قول معتبر ہوگا تمام صورتوں میں، تو لہٰذا کیونکہ مبسوط اصل ہے، بنیادی کتاب ہے امام محمد کی، اس لیے ہم اسی پر محمول کریں گے کہ جو بھی مسئلہ بیان ہوا ہے اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے جب تک اس کی وضاحت نہ کر دے، جیسے کہ جامع کبیر میں کی ہے۔ اس لیے جامع کبیر کا مسئلہ الگ ہے اور مبسوط اور جامع صغیر کا جو مسئلہ ہے وہ بالکل ایک ہے، ایک ہی مسئلہ ہے، لیکن ایک جگہ انہوں نے ذکر کر دیا مقدار کا اور جامع صغیر میں صرف مقدار کا ذکر نہیں کیا ہے، لیکن بہرحال مسئلہ وہی ہے، اس لیے کہ وہ امام محمد کی اصل اور بنیادی کتاب ہے، تو لہٰذا امام محمد کا جو بھی مسئلہ مجہول ہوگا تو ہم دیکھیں گے کہ کیا مراد ہے اس مسئلے سے، تو مبسوط کے مطابق اگر ہوگا تو ہم اسی پر اس کو محمول کریں گے کہ مبسوط کے ساتھ اس کا تعلق ہے، یعنی یہ مسئلہ ہزاروں والا ہے، 100 جامع کبیر والا نہیں ہے، یہ مبسوط والا ہے، ہزاروں والا ہے، تبھی تو امام محمد نے شوہر کے قول کو معتبر قرار دیا ہے۔ تو یہاں تک دیکھیں، فرماتے ہیں ثم ذکر هنا ان بعد الطلاق قبل الدخول القول قول في نصف المہر وهذا روایت الجامع الصغیر والاصل۔ یہاں سے وہ تعارض بیان کر رہے ہیں کہ پھر یہاں پر یعنی اس صاحب ہدایہ کے اس عبارت میں صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ قدوری کی اس عبارت میں یا مبسوط کی اس عبارت میں یہ بھی بیان ہوا ہے کہ طلاق اگر دخول کے بعد دی جائے، دخول سے پہلے دی جائے، دخول سے پہلے، بعد الطلاق قبل الدخول، یعنی دخول سے پہلے جب طلاق دی جائے تو نصف مہر میں شوہر کا قول ہی معتبر ہوگا تمام صورتوں میں۔ فرماتے ہیں یہ جامع صغیر کی اور مبسوط کی روایت ہے، وذکر فی الجامع الصغیر انه یحکم متعۃ مثلها وهو قیاس قولہما، اور جامع کبیر میں یہ بیان ہوا ہے کہ متع مثلی کو حکم بنایا جائے گا اور یہی صاحب طرفین کے قول کا قیاس ہے، اس لیے کہ وہ فرماتے ہیں کہ متع واجب ہوتا ہے طلاق کے بعد، جیسے کہ مہر مثلی واجب ہوتا ہے طلاق سے پہلے، تو فتحکم کا ہوا، تو اسی طرح مہر مثلی کو بھی حکم، متع کو بھی حکم مقرر کرنا چاہیے جیسے کہ آپ نے مہر مثلی کو حکم مقرر کیا ہے، یعنی انہوں نے یہ قیاس کے مطابق ہے جامع کبیر کی عبارت، اس لیے کہ انہوں نے جب تک طلاق نہیں ہوتی اور صحبت ہو جاتی ہے تو انہوں نے مہر مثلی کو معیار قرار دیا ہے، تو جب معیار مہر مثلی کو قرار دیا ہے صحبت ہونے کے بعد، تو جب صحبت نہیں ہوئی اور طلاق ہو گئی تو لازمی بات ہے کہ پھر متع مثلی کو مہر قرار دینا چاہیے، تو بالکل یہ قیاس کے مطابق ہے جامع کبیر کی جو عبارت ہے۔ لیکن مبسوط اور جامع صغیر میں انہوں نے ایسا کیوں ذکر کر دیا؟ تو فرماتے ہیں کہ ان دونوں اقوال میں تعارض ہے، تو تعارض کی وجہ تطبیق بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں وجہ توفیق، دونوں میں توفیق اور تطبیق کی بات یہ ہے کہ ان وضع المسلط فی الاصل فی الالفین فی الالف والالفین والمتعۃ لا تبلغ هذا المبلغۃ فی العادہ فلا یفید تحکیمہما۔ فرماتے ہیں کہ اصل میں جو مسئلے کی بنیاد ہے مبسوط میں جو مسئلہ بیان ہوا ہے
وہ 1000 اور 2000 میں ہے. 2000 میں جب اختلاف ہو جائے. اور متع جو ہوتا ہے وہ عام طور پر 500 تک بھی نہیں پہنچتا، یعنی اس قیمت تک نہیں پہنچتا، وہ اس سے کم کا ہوتا ہے، 500 سے کم کا ہوتا ہے عام طور پر. تو لہٰذا اس کو حکم بنانا، متع مثلی کو حکم بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور جامع کبیر میں وضعها فی الجامع الکبیر فی المئة والعشرة ومتعة مثلها 20 فیفید تحکیمها یا تحکیمها. فرماتے ہیں کہ جامع کبیر میں جو مسئلہ بیان ہوا ہے وہ 1000 اور 10 روپے میں ہے کہ 1000 درہم مہر مقرر ہوا تھا یا 10 درہم، اس میں اختلاف ہو جائے. اور متع جو ہے وہ عام طور پر 20 درہم کا ہوتا ہے. تو لہٰذا اس وجہ سے ہم اس مسئلے میں جو جامع کبیر والے مسئلے میں ہے، اس میں جو ہے امام محمد نے اگر متع مثلی کو حکم بنایا ہے تو یہاں پر حکم بنانا فائدہ بھی دیتا ہے، اس لیے کہ یہاں پر بیوی کا فائدہ ہو جائے گا، اس کو 5 کے بجائے 10 درہم مل جائیں گے. تو یہاں پر فائدہ ہے حکم بنانے کا متع مثلی کو، اس لیے کہ شوہر پہلے سے اس کا اقرار نہیں کر رہا کہ میں 10 درہم دوں گا، وہ تو بلکہ 5 درہم دینے کا دعویٰ کر رہا ہے. اس لیے یہاں پر اس کو حکم بنانا بہتر ہے. اور جو یہاں پر 1000 2000 کا مسئلہ ہے، وہاں پر تو شوہر پہلے سے اعتراف کر رہے، اقرار کر رہے کہ 500 میں دوں گا، اور متع اس سے کم کا ہوتا ہے، اس لیے وہاں پر حکم بنانے کی کوئی فائدہ نہیں ہے. باقی فرماتے ہیں کہ جامع صغیر کی عبارت میں تو کوئی ذکر نہیں ہے کہ کتنے مہر میں اختلاف ہو جائے، تو پھر اس کو آپ نے مبسوط کے ساتھ کیوں ملایا؟ تو فرماتے ہیں والمذکور فی الجامع صغیر ساکت عن ذکر المقدار، کہ جامع صغیر میں جو مسئلہ مذکور ہے تو وہاں پر امام محمد جو ہے وہ مقدار کے ذکر سے خاموش ہے. یعنی جامع صغیر کا جو مسئلہ ہے وہ مقدار کے ذکر سے خاموش ہے. وہاں پر یہ بیان نہیں ہوا ہے کہ کتنی مہر میں اختلاف ہو جائے. تو لہٰذا جب بیان نہیں ہوا ہے تو فیحمل علی ما هو المذکور فی الاصل، تو اس کو ہم محمول کریں گے اسی مقدار پر جو اصل میں بیان ہوا ہے. اصل یعنی مبسوط میں جو مقدار بیان ہوئی ہے اسی پر ہم محمول کریں گے، اور وہ مقدار جو ہے 1000 2000 ہے. تو لہٰذا کیونکہ وہ امام محمد کی اصل کتاب ہے، بنیادی کتاب، اس لیے اس میں جو مقدار بیان ہوئی ہے تو اسی پر ہم محمول کریں گے کہ جامع صغیر میں جو مسئلہ بیان ہوا ہے یہ بھی اسی اختلاف کی نوعیت کا ہے 1000 2000 کا جو مبسوط میں بیان ہوا ہے، اس لیے کہ وہ اصل اور بنیادی کتاب ہے. تو باقی جو امام محمد کی کتابیں ہیں یا عبارتیں ہیں ان کی تشریح ہم مبسوط سے لیں گے، اس لیے جامع صغیر کی عبارت کی تشریح ہم مبسوط سے لیں گے، اور یہ عبارت ہم مبسوط کی کتاب پر محمول کریں گے، وہاں سے اس کی تشریح لی جائے گی. جب وہاں سے ہم تشریح لیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ مبسوط میں 1000 2000 کا ذکر ہے اس مسئلے میں. تو اس لیے یہاں پر بھی یہ جو مسئلہ ہے بے شک مقدار کا ذکر نہیں ہوا ہے، لیکن اس مقدار کا ذکر امام محمد نے مبسوط میں کر دیا ہے، تو وہاں پر اس کی تشریح دیکھ لے. تو وہاں پر جب ہم نے تشریح دیکھی تو یہ مسئلہ 1000 2000 کا ہے، اس لیے امام محمد نے یہاں پر اور مبسوط میں ایک ہی حکم لگایا ہے کہ شوہر کے قول کا اعتبار ہوگا، نصف مہر میں متع مثلی کو حکم قرار نہیں دیا جائے گا. اب یہاں سے وشرح قولهما فيما إذا اختلف في حال قيام النکاح ان الزوج اذا ادعى الالف والمرأة الفين، ہم نے اوپر جو مثالیں بیان کی تھی وہی مثالیں یہاں پر بیان کر رہے ہیں، اس سے کچھ مختلف ہے، لیکن بہرحال اوپر جو مسئلہ بیان ہوا ہے متن میں اس کی صورت بیان کر رہے، اس کی تشریح بیان کر رہے، ساتھ حکم بھی بیان کر رہے ہیں. فرماتے طرفین کا جو مسئلہ ہے، جو ان کا قول ہے، اس کی تشریح اور اس کی صورت یہ ہے کہ میاں بیوی میں نکاح کے بعد، ابھی طلاق نہیں ہوئی تھی، نکاح کے بعد طلاق ہونے سے پہلے اختلاف ہو گیا. بیوی دعویٰ کرتی ہے کہ میرا مہر، شوہر دعویٰ کرتا ہے کہ آپ کا مہر 1000 ہے، اور بیوی دعویٰ کرتی ہے کہ نہیں میرا مہر 2000 ہے، اور عورت کا مہر مثلی 1000 یا اس سے کم ہو. یعنی بیوی، شوہر دعویٰ کرتا ہے کہ آپ کا مہر 1000 ہے، اور بیوی دعویٰ کرتی ہے کہ نہیں میرا مہر 2000 ہے، اور جو عورت کا مہر مثلی ہے اس صورت میں وہ 1000 یا 1000 سے کم ہو. تو ایسی صورت میں شوہر کو قسم دی جائے گی، اس لیے کہ وہ ظاہری حال کے مطابق بات کر رہا ہے، مہر مثلی کے مطابق بات کر رہا ہے، کیونکہ عورت کا مہر مثلی 1000 ہی ہے یا اس سے کم ہے، اور شوہر وہی بات کر رہا ہے کہ آپ کا مہر 1000 مقرر ہوا تھا، کیونکہ جو مقرر مہر مثلی کے مطابق ہوتا ہے نا، تو اس لیے وہ ظاہری حال کے مطابق بات کر رہا ہے، اس لیے وہ مدعی نہیں ہے، وہ دعوے دار نہیں ہے، وہ ظاہری حال کے مطابق بات کر رہے ہیں. اور بیوی 2000 کا دعویٰ کر رہی ہے
تو اس لیے وہ دعوے دار سمجھی جائے گی اور اس سے گواہوں کا مطالبہ ہوگا۔ لیکن اگر بیوی کا جو مہر ہے وہ 2000 یا اس سے زیادہ ہو تو ایسی صورت میں شوہر 1000 کا دعویٰ کر رہا ہے اور بیوی کہتی ہے کہ نہیں میرا مہر 2000 مقرر ہوا تھا، حالانکہ اس کا جو مہر مثلی ہے وہ 2000 یا اس سے زیادہ ہے، تو ایسی صورت میں عورت ظاہری حال کے مطابق بات کر رہی ہے تو اس کی بات مانی جائے گی۔ مسئلہ وہی اوپر والے اس کی صورت بیان کر رہے ہیں، تو اس کی بات مانی جائے گی، اس کو قسم دی جائے گی۔ اور شوہر چونکہ دعوے دار ہے، کیونکہ وہ بہت کم چیز کا دعویٰ کر رہا ہے، وہ ظاہری حال کے مطابق بات نہیں کر رہا، وہ مہر مثلی کے مطابق بات نہیں کر رہا، مہر مثلی کے مطابق بات ظاہر کے مطابق بات عورت کر رہی ہے، تو لہٰذا اس صورت میں جب بیوی کا مہر مثلی 2000 یا اس سے زیادہ اور بیوی کہہ رہی ہے کہ میرا مہر 2000 مقرر ہوا تھا، تو عورت ظاہری حال کے مطابق بات کر رہی ہے، تو لہٰذا اس کے ذمہ قسم ہے اور شوہر سے مطالبہ ہوگا دعوے کا، گواہوں کا۔ لیکن اگر ایسا ہو جائے کہ ان دونوں صورتوں میں، پہلی صورت میں تو گواہوں کا مطالبہ بیوی سے ہے اور شوہر پر قسم ہے، اور دوسری صورت میں گواہوں کا مطالبہ شوہر سے ہے بیوی پر، دوسری صورت میں گواہوں کا مطالبہ شوہر سے ہے بیوی پر قسم ہے، اور پہلی صورت میں گواہوں کا مطالبہ بیوی سے ہے شوہر پر قسم ہے۔ لیکن دونوں صورتوں میں اگر جو بھی گواہ پیش کر دے، گواہ مثال کے طور پر شوہر کے ذمے تھا لیکن بیوی نے پیش کر دی ہے گواہ اپنے دعوے پر، تو لہٰذا بیوی کی بات مانی جائے گی دونوں صورتوں میں۔ اور اگر شوہر نے گواہ پیش کر دیے تو شوہر کی بات، یعنی جس نے بھی گواہ پیش کر دیے تو اس کی بات مانی جائے گی دونوں صورتوں میں۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس کے ذمے قسم تھے تو اس کی گواہی ہم قبول نہیں کریں گے۔ قسم تو عام چیز ہے، جب اس نے گواہ جب جس کی قسم قبول ہے تو اس کی گواہی تو بدرجہ اولیٰ قبول ہے، تو لہٰذا جب اس نے گواہ پیش کر دی تو اس کے گواہوں کو بھی مانا جائے گا۔ لیکن اگر ایسا ہو جائے کہ دونوں گواہ پیش کر دے، بیوی نے بھی گواہ پیش کر دیے اور شوہر نے بھی گواہ پیش کر دیے، تو پھر دیکھا جائے گا کہ گواہوں کا پیش کرنا کس کے ذمے تھا۔ تو پہلی صورت میں بیوی کے ذمے گواہوں کا پیش کرنا تھا، اس لیے کہ وہ دعوے دار ہے، وہ زیادتی کا دعویٰ کر رہی ہے، تو لہٰذا اگر پہلی صورت ہے اور دونوں نے گواہ پیش کر دیے تو بیوی کے گواہوں کو مانا جائے گا اور بیوی کے حق میں فیصلہ دیا جائے گا۔ اور اگر دوسری صورت ہے تو دوسری صورت میں کیونکہ گواہوں کا پیش کرنا شوہر کے ذمے تھا، اس لیے اس کے گواہوں کو ترجیح ہوگی اور اس کے حق میں فیصلہ ہوگا۔ اس لیے کہ پہلی صورت میں بیوی دعوے دار ہے، وہ زیادتی کا دعویٰ کر رہی ہے، خلاف ظاہر کا دعویٰ کر رہی ہے، اور گواہوں سے خلاف ظاہر چیز ثابت ہوتی ہے، تو لہٰذا شوہر نے بھی گواہ پیش کی ہے لیکن اس نے ظاہری حال کے مطابق چیز پر گواہ پیش کی ہے، اس لیے اس کے گواہ کمزور مانے جائیں گے، اور بیوی نے ظاہری حال کے خلاف گواہ پیش کیے ہیں تو لہٰذا اس کے گواہ معتبر ہوں گے۔ یہ اس صورت میں جب دونوں گواہ پیش کر دیں۔ اور دوسری صورت میں کیونکہ شوہر جو ہے وہ کمی کا دعویٰ کر رہا ہے، اس کے ذمے گواہ ہے اور بیوی کے ذمے قسم تھی لیکن دونوں نے گواہ پیش کر دیے، تو لہٰذا دوسری صورت میں جو شوہر کے گواہ ہے وہ خلاف ظاہر ہے، تو لہٰذا اس کے گواہ قبول ہوں گے، اور بیوی کے جو گواہ ہے وہ ظاہری حال کے مطابق ہے تو لہٰذا اس کے گواہ قبول نہیں ہوں گے، تو شوہر کے حق میں فیصلہ ہوگا۔ بہرحال یہ جو دو صورتیں بیان ہوئی، اس میں اگر دونوں کسی نے بھی گواہی پیش کر دی تو اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اگر دونوں نے گواہ پیش کر دیے تو پھر پہلی صورت میں کیونکہ گواہ پیش کرنا بیوی کے ذمے تھا، اس کے گواہ زیادہ معتبر ہوں گے، اور دوسری صورت اگر ہے تو شوہر کے گواہ زیادہ معتبر ہوں گے، اس لیے کہ اس کے ذمے گواہوں کا پیش کرنا تھا۔ تو یہ تو وہ صورتیں جب گواہ پیش ہو جائے، لیکن گواہ نہ ہو کسی کے پاس تو پھر جس کے ذمے قسم ہے وہ قسم کھا لے گا، اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا۔ بہرحال یہ بات ہے۔ تو یہ تو مہر جب 1000 ہو یا 2000 ہو مہر مثلی، لیکن اگر مہر مثلی 1500 ہو اور بیوی دعویٰ کرتی ہے 2000 کا اور شوہر دعویٰ کرتا ہے 1000 کا، تو اس صورت میں کیا کریں گے؟ تو اس صورت میں فرماتے ہیں کہ دونوں قسم کھائیں گے، بیوی بھی قسم کھائے گی اور شوہر بھی قسم کھائے گا۔ جب دونوں نے قسم کھا لی تو پھر مہر مثلی دیا جائے گا، 500 ہی دیا جائے گا،
پھر نہ 2000 دیے جائیں گے نہ 1000، کیونکہ دونوں نے قسم کھا لی تو اب مہر مثلی دیں گے، کیونکہ وہ متاثر ہو گیا، جو مہر مقرر ہوا تھا اب پتہ نہیں ہے کہ وہ کتنا ہے، کیونکہ دونوں نے قسم کھا لی تو لہٰذا اس کا دینا ممکن نہیں رہا، تو 1500 دیا جائے گا۔ اور یہ مسئلہ امام راضی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ امام کرخی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تینوں صورتوں میں چاہے مہر مثلی 1000 ہو یا 2000 ہو یا 1500، تینوں صورتوں میں دونوں قسم کھائیں گے میاں بیوی۔ جب دونوں قسم کھائیں گے تو قسم کے بعد پھر مہر مثلی کو ہم حکم قرار دیں گے کہ جو مہر مثلی کے مطابق دعویٰ کر رہا ہے تو اس کے بات کے مطابق ہم فیصلہ کر دیں گے۔ پہلی والی صورت میں 1000 روپے مہر دیا جائے گا، اس لیے کہ شوہر جو ہے وہ مہر مثلی کے مطابق بات کر رہے، اس لیے کہ عورت کا جو مہر مثلی ہے وہ 1000 یا اس سے کم ہے۔ دوسری صورت میں عورت کو 2000 دیے جائیں گے، اس لیے کہ شوہر کا بیوی کا جو مہر مثلی ہے وہ 2000 یا اس سے زیادہ ہے۔ اور تیسری صورت میں 1500 ہی دیے جائیں گے، اس لیے کہ اس کا جو مہر مثلی ہے وہ 1500 بنتا ہے۔ تو جس کا تو باقی دونوں برابر ہے، 1000 کا دعویٰ کر رہا ہے، وہ 500 کم کہہ رہا ہے، اور بیوی 500 زیادہ کہہ رہی ہے 2000 کا، تو درمیان میں 500 ہی ہے تو 500 ہی دیا جائے گا۔ تو یہ امام کرخی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ اب عبارت کو دیکھ لے، فرماتے ہیں وشرح قولہما، جو اوپر مسئلہ بیان ہوا ہے طرفین کا، تو ان کے قول کی تشریح اور صورت یہ ہے کہ فیما اس مسئلے میں جو جس میں اختلاف تھا، یعنی جو اوپر مسئلہ بیان ہوا ہے اس مسئلے میں ان طرفین کے قول کی تشریح اور صورت یہ بنتی ہے کہ اذا اختلفا فی حال قیام النکاح، نکاح کے موجود ہوتے ہوئے جب میاں بیوی میں اختلاف ہو جائے، یعنی صحبت ہو گئی ہے یا صحبت نہیں ہوئی ہے لیکن ابھی تک نکاح برقرار ہے اور مہر میں اختلاف ہو گیا، ان الزوج اذا ادعى الالف والمرأة الفین، شوہر جو ہے والمرأة الفین، شوہر جو ہے وہ 1000 کا دعویٰ کر رہا ہے اور بیوی دعویٰ کر رہی ہے 2000 کا، فإن كان مہر مثلها 1000، اگر بیوی کا مہر مثلی 1000 روپے ہو او اقل یا اس سے کم ہو تو فالقول قولہ، تو اس صورت میں شوہر کے قول کے اعتبار ہوگا قسم کے ساتھ۔ وإن كان 2000 او اکثر، اگر بیوی کا مہر مثلی 2000 یا اس سے زیادہ ہو فالقول قولها، تو اس کے قول کے اعتبار ہوگا۔ وأيهما أقام البينة في الوجهين تقبل، اور دونوں صورتوں میں جو بھی گواہ پیش کر دی اس کی گواہی کو قبول کیا جائے گا، اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا۔ وإن أقام البينة في الوجه الأول تقبل بينته، اگر دونوں گواہ پیش کر دے، میاں بیوی دونوں پیش کر دے تو فی الوجه الاول تقبل بینته، اگر پہلی صورت ہے تو پھر بیوی کی گواہی قبول ہوگی، اس کے حق میں فیصلہ ہوگا۔ لأنها تثبت الزیادہ، اس لیے کہ وہ زیادتی کو ثابت کر رہی ہے، خلاف ظاہر کو ثابت کر رہی ہے، تو جو گواہی خلاف ظاہر کو ثابت کرے وہ زیادہ معتبر ہوگی۔ وفی الوجه الثانی بینته، اور دوسری صورت میں اگر صورت دوسری ہے اور دونوں نے گواہ پیش کر دیے تو پھر شوہر کی گواہی کا اعتبار ہوگا، اس کے حق میں فیصلہ ہوگا۔ لأنها تثبت الحد، اس لیے کہ وہ کمی کو ثابت کر رہا ہے، خلاف ظاہر کو ثابت کر رہا ہے۔ وإن كان مہر مثلی 1500 اور اگر مہر مثلی 500 ہو 1500 ہو تو تحالفا، تو دونوں قسم کھائیں گے۔ وإذا حلفا تجب 1500، اگر جب دونوں قسم کھا لے تو پھر 1500 جو ہے، یعنی 1500 مہر ہو اور پھر دونوں قسم کھائیں گے، جب دونوں نے قسم کھا لی تو 1500 بیوی کو دے دیا جائے گا۔ ھذا تخریج الرازی، یہ امام راضی رحمہ اللہ نے یہ مسئلہ نکالا ہے، یہ ان کی تخریج ہے۔ وقال الکرخی رحمہ اللہ، اور امام کرخی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یتحالفان فی الفصول الثلاثہ، تینوں صورتوں میں دونوں میاں بیوی دونوں قسم کھائیں گے، جب دونوں نے قسم کھا لی ثم یحکم مہر المثل بعد ذلك، جب میاں بیوی دونوں قسم کھا لے تو اس کے بعد مہر مثلی کو حکم قرار دیا جائے گا، جس کا قول مہر مثلی کے مطابق ہوگا اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اور تیسری صورت میں تو 500 ہی ہے، دونوں کا قول برابر ہے، ایک 500 کے کم کا دعویٰ کر رہا ہے، دوسرا زیادتی کا 500 کی زیادتی کا، تو لہٰذا اس صورت میں 500 ہی دے دیا جائے گا، 1500 ہی دے دیا جائے گا۔